الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، وہ زمانہ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ تاریک، گمراہ اور انسانیت کے طور طریقوں سے بھٹکا ہوا زمانہ تھا۔ ہر طرف ظلم اور ستم کا بازار عام تھا، معاشرے میں طاقتور لوگوں کا زور اور دبدبہ قائم تھا، انصاف نام کی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی تھی، بدامنی، بے چینی، فساد اتنا زیادہ عروج پر تھا کہ لوگ اس معاشرے میں زندگی گزارنے کو مرنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ سمجھتے تھے۔ جہالتیں اپنے شباب پر تھی، ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم۔ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں، ناخواندہ لوگوں میں، انہی میں سے ایک پاکیزہ نفس کو، ایک شریف انسان کو نبی بنا کر بھیجا، اور کچھ ذمہ داریاں اس نبی کے تحت اللہ تعالیٰ نے کر دی، جن میں سے ایک ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 3-4 باتوں کا ذکر اللہ نے یہاں بیان کیا۔ اس آیت شریفہ پر غور کرنے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو تلاش کرنے سے چند باتیں قرآن پاک کی روشنی میں اور سیرت طیبہ کی روشنی میں نتیجے کے طور پر نکل کر آتی ہے۔ آج ان باتوں پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دنیا میں جتنے نبیوں کو بھیجا، بنیادی طور پر سب کا ایک مقصد تھا دنیا میں آنے کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا، اور اس رسول کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا ڈھنگ سکھائے، لوگوں سے اللہ کی عبادت کروائے، اللہ کی بندگی کروائے،
وجتنب الطاغوت، اور لوگوں کو طاغوت سے بچائے۔ طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر خدا کے درجے میں مانا جائے، پوچھا جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا میں انبیاء کرام کے آنے کا ایک مقصد بتایا جو بنیادی مقصد ہے، جو ہر قوم میں اللہ نے نبیوں کو بھیج کر اس مقصد کی تکمیل کروائی۔ وہ مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے ان سے بچا جائے۔ نبیوں کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کو رہبری کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، دوسروں سے بچ جاؤ۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی اور آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے ان کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے کہ صرف میری عبادت کرنا ہے تمہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد تھا، جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کرام لوگوں میں محنتیں کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں 24واں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، بنے شاید کہ میری جانب اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، تمہاری نیکیاں ختم کر دی جائے گی، اچھائیاں مٹا دی جائے گی، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پہلا مقصد دنیا میں انبیاء کے آنے کا اللہ کے بندوں کو توحید سکھانا، ایک اللہ کی بندگی سکھانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا کروانا۔ جب بندہ پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتے ہوئے دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے تو پھر بندے اور خدا کے درمیان میں ایک گیپ آ جاتا ہے۔ اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے پھر نبیوں کے راستے پر چلنا ہے، اور وہ راستہ ہے سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے جڑ جانے کا۔ دوسرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے دیگر انبیاء کرام لوگوں کو بشارت سناتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جو تمام انبیاء کرام کے امام ہوں گے، سب سے بڑے ہوں گے، مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہوں گے، ترتیب میں سب سے آخر میں دنیا میں آئیں گے، اور کل میدان محشر میں آخرت میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان کی امت سب سے آخری امت ہوگی، لیکن کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ ان کے نبی کے طفیل میں سب سے بڑا اعزاز فرمائیں گے، سب سے زیادہ اس امت کو مرتبہ دیا جائے گا۔ تو چنانچہ انبیاء کرام اس کو بیان کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے بتاتے تھے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے اللہ ان لوگوں میں ایک ایسے نبی کو پیدا فرما دیجئے جو آپ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ تو نبی کا ایک کام دنیا میں یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے۔ اب اللہ کی آیتوں میں ہوتا کیا تھا؟
اللہ کی آیتوں میں یا تو اللہ کی بڑائی ہوتی تھی یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کے دلائل ہوتے تھے اور اس میں مثالیں دی جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا لوگوں کو کہ اللہ کو ایک کیوں ماننا چاہیے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں ہی ایک اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اللہ کو کیوں ایک ماننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بجا لانے کے لیے کیوں نمازیں پڑھنی چاہیے، ان آیتوں میں ہوتا تھا۔ اور دوسرا، ان آیتوں میں وہ باتیں ہوتی تھی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کرنے کے لیے دی، یہ کرنا ہے آپ کو۔ اور تیسرا، وہ باتیں ہوتی تھی جن باتوں سے اللہ نے کرنے سے منع فرمایا۔ جو باتیں کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو مامورات کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام، وہ باتیں، وہ اعمال جس کا کرنا ضروری ہے، اور جن باتوں سے اللہ نے روکا انہیں منہیات کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے، چوتھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں پچھلی قوموں کا تذکرہ ہوتا تھا کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتوں سے نوازا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کیسی ناقدری کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو آسمان تک اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں کو تباہ کیا ہے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی قوموں پر عذاب آیا ہے وہ انہی کی بدعمالیوں کے نتیجے میں آیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے، وہ لوگ خود اپنی بدعمالیوں سے، اپنے کرتوتوں سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو وہ لوگ کون تھے، ان پر کیا عذاب آیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعضوں کو اللہ نے طوفان کے عذاب میں گرفتار کر دیا، بعضوں کے لیے زمین پھٹ گئی، زندہ دھسا دیے گئے، بعضوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور بعضوں کو ایک فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ ساری بستی اللہ کی نافرمان بن گئی تھی۔ رات میں جب وہ لوگ اپنے بستروں پر سو رہے تھے، ایک فرشتہ آیا اور آ کر ایسی چیخ لگایا کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے اس آواز کو سن کر، ہڑبڑاہٹ کے اندر، بے چینی میں، بے قراری میں، جب انہوں نے اس دہشتناک آواز کو سنا تو ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں کو اللہ نے پانی میں ڈبا دیا، نوح علیہ السلام کی ساری قوم ڈبا کر مار دی گئی، فرعون کا پورا لاؤ لشکر ڈبا کر مار دیا گیا، قوم عاد، قوم سمود پر، قوم لوط پر، اصحاب الایکا پر اللہ نے کیسے کیسے عذاب اتارے۔ پڑھنا چاہیے قرآن مجید میں، جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی کیوں آئے تھے اور یہ پڑھ پڑھ کر نبی کیوں سناتے تھے اپنے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان کو بھی پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسی نعمتیں فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جتاتے نہیں اپنی نعمتوں کو۔ ایک ہی تو جگہ جتایا ہے اللہ نے اپنی نعمت کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات منان ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ انعام کرنے والی ذات، منان ان کا نام ہے، حنان ان کا نام ہے، بے پناہ محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے۔ یا حنان یا منان، اللہ کے ناموں میں، اسماء حسنہ میں، پیارے پیارے ناموں میں یہ دو نام بھی ہے، فدعوہ بہا، ان ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ وللہ الاسماء الحسنى، اللہ کے محبوب کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے حنان اور ایک نام ہے منان۔ منان کہتے ہیں بہت زیادہ احسان کرنے والا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات پر ہر آن ہر گھڑی احسان کیے جا رہے ہیں۔ طوفانی بارشوں میں اتنی بارش نہیں برستی جتنا اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر برستے رہتے ہیں، تفصیل کا موقع بالکل بھی نہیں۔
لیکن اس کے باوجود وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے اور اتنے ظرف والی وہ ذات ہے، جتاتے نہیں کبھی وہ تو بعض انسانوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ دے کر 100 مرتبہ بول لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ جتانا احسان کو انسان کے ہلکے پن کی علامت ہے، چھوٹے پن کی علامت ہے، کمینے پن کی علامت۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں سے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جو نیکیاں کرتے ہو، دوسروں پر جو احسان کرتے ہو، تکلیف دے کر، احسان جتا کر اپنی نیکی کو خراب مت کر لو۔ کسی غریب کی مدد کر دی، بھول جاؤ مدد کر کے، جتاؤ نہیں، ارے ہم تو یہ کیے تھے تمہارے واسطے، تم تو یاد بھی نہیں رکھے ہمارے احسان کو۔ آپ نے احسان کو جتایا، ادھر آپ کی نیکی برابر ہو گئی۔ آپ نے کسی پر احسان کیا اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب اس کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں، ہم ستا بھی سکتے ہیں، احسان کے بعد آپ نے تکلیف دے دی، نیکی برابر ہو گئی۔ تو میرا رب جتاتا نہیں، احسان نہیں جتاتا ہو، لیکن اس نے ایک جگہ اپنا احسان جتایا ہے ضرور۔ اس پر غور کرنے سے اندازہ ہوگا کہ یہ احسان جتانے کی نوبت کیوں آئی اسے، اتنے بڑے رب کو احسان جتانے کی نوبت کیوں آئی؟ نوبت اس وجہ سے آئی کہ انہوں نے ہمارے لیے ایسے نبی کو بھیجا جو نبی ان کی پوری قدرت میں صرف ایک ہی تھا، وہ کوالٹی والا نبی۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب ان میں یہ نبی کو بھیجا، یعنی جس نبی کے میں اور آپ نام لیوا ہے، اس نبی کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو احسان جتاتے ہوئے کہا دیکھو ہمارا احسان ہے تم پر، ہم نے تم میں ایسے نبی کو بھیجا ہے۔ اور واقعی بات، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تو احسان جتانے والی ہی بات تھی۔ بھائی اللہ نے ہمیں پیارے نبی کا امتی بنایا، اس بات پر پچھلے 1500 سالوں سے سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ اگر کروڑوں اربوں سال بھی اس نعمت پر شکر ادا کیا جائے تو رب کائنات کے اس احسان کے شکر کا ذرہ برابر بھی حصہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس رب کو کیا حق نہیں ہے کہ ہم پر وہ احسان جتائے نبی کو دے کر؟ لیکن آگے بھی اللہ نے جب اس نبی کے احسان کے جتانے کی گفتگو فرمائی تو پھر وہی باتیں فرمائی کہ نبی آئے کیوں تھے دنیا میں؟ یہ نبی آئے تھے تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانے، تاکہ تمہارا رشتہ قرآن سے جڑ جائے۔ جب تم قرآن سے جڑو گے تو رب کائنات سے خود بخود جڑ جاؤ گے، اور دنیا میں آنے کا مقصد صرف رب کائنات سے جڑنا ہے بس۔ اسلام تو ایک راستہ ہے چل کے ان تک پہنچنے کا، قرآن تو ایک کتاب ہے پڑھ کے ان کو پانے کی، دین تو ایک لائف اسٹائل ہے زندگی گزار کر ان تک پہنچنے کا، اصل تو خدا ہے۔ اسی لیے بعض اللہ والے کہتے تھے کہ ہمیں جنت کی بھی طلب نہیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ جنت میں ہمارا دل لگے گا، ہمیں تو ہمارا رب چاہیے جس سے دل لگنے سے ہمیں اصل مزہ آئے گا۔ تو اللہ والوں کو اصل محبت اللہ سے ہوتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہے تو وہ وہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مہمان آتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک مہمان وہ ہوتے ہیں جو ہمارے عالیشان بنگلے میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کیا عالیشان گھر ہے بھائی ان کا، ایک رات اس گھر میں گزار کے آنا چاہیے، بڑا اچھا آرام دہ گھر ہے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو صرف ہمارے لیے آتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوپڑی میں سلائے تو بھی سو جائیں گے، محل میں سلائے تو بھی سو جائیں گے، روڈ پر سلائے بھی تو سو جائیں گے، صحن میں سلائے بھی تو بھی سو جائیں گے، ہمیں کیا مطلب ہے کہاں سونا ہے، ہمیں تو ان سے مطلب ہے۔ تو اللہ والوں کو بھی اللہ سے مطلب ہوتا ہے، وہ جنت جہنم بات کی چیزیں ہیں وہ سب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجے تھے دنیا میں، اور اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو جو پڑھ پڑھ کر سنایا، اور لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو رشتہ جوڑنے کی کوشش کی، وہ اسی مقصد کے لیے تھا۔ اسی لیے صحابہ کا رشتہ جڑا اللہ تعالیٰ سے، کیسا جڑا؟ وہ صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے، اتنا اللہ کے ہو کر رہ گئے صحابہ
کہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہی کہنا پڑا، اللہ تعالیٰ کو ہی کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ہم سے راضی ہم ان سے راضی، بس اب بیچ میں کچھ نہیں۔ انہوں نے ایسی زندگی گزار کر بتا دی صحابہ نے، اللہ راضی ہو گئے۔ ہم سب جو کچھ کر رہے ہیں صبح سے شام تک، پتہ نہیں ہماری یہ نمازیں ان کے پاس قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں، پتہ نہیں۔ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے، پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا رد کر دی جا رہی ہے، کالے کپڑے میں لپٹ کر ہمارے منہ پر مار دی جا رہی ہے، نہیں پتہ۔ اگر ان کی طرف سے یہ میسج آ جائے کہ بھائی تمہاری عبادت تو ہمیں پسند آ گئی، تم جو ہم کو خوش کرنے کی محنتیں کر رہے ہو ہم راضی ہو گئے اس سے، بس تم ہم سے راضی ہم تم سے راضی، اگر وہاں سے یہ میسج آ جائے تو اس سے بڑی کامیابی ایک انسان کی کیا ہو سکتی؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ادائیں اس کو پسند آ گئی۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی کی آیتوں کو سن کر اپنے آپ کو ایسا چینج کیا، ایسا بدلا، اپنے آپ کو اندر سے بدلا، کیونکہ آگے اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا جو ایک مقصد تھا نا، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو بدلنا بھی تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے لوگ اتنے زیادہ بگڑے ہوئے تھے، اس زمانے میں پوری دنیا میں 2 ہی سپر پاور طاقتیں تھیں، رومن امپائر تھا ایک، اور دوسرا یہ پرشین امپائر تھا، ایران اور روم۔ روم جو آج پورے یورپ کو گھیرا ہوا ہے، آدھی دنیا کو کنٹرول کرتا تھا روم، اور ایران ادھر کی ایشیا کی پوری آدھی دنیا کو کنٹرول کرتا تھا۔ لیکن عربوں کی حالت اتنی زیادہ گئے گزری تھی، عرب ورلڈ کی، کوئی ان کے اوپر حکومت کرنے تیار نہیں تھا۔ جس زمانے میں لوگ اپنا سکہ جمانے کے لیے جنگیں لڑتے تھے، سال ہا سال جنگوں میں اپنی طاقتوں کو جھونک دیتے تھے کہ اس کے علاقے میں میری حکومت قائم ہونا، یہ ضد ہوتی تھی لوگوں کی۔ لیکن اس زمانے میں بھی کوئی عرب کی سرزمین پر حکومت کرنے تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ بگڑے ہوئے لوگ تھے اتنے زیادہ، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگلیوں پر کون حکومت کرے گا، چلو چھوڑو، یہ تو انسان بشکل انسان ہے، ورنہ یہ اپنے کردار میں جانوروں سے بدتر ہے۔ بھائی آپ خود سوچئے، ان لوگوں کی سوچ یہ تھی مکہ والوں کی کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف ننگا کریں گے، کپڑے پہن کے نہیں کریں گے، عورتیں اور مرد۔ ان سے جب کہا جاتا کہ بھئی تم ننگا کیوں طواف کرو گے، تو یہ بولتے تھے کہ جو کپڑے پہن کر گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے پہن کر طواف کیسا کریں، یہ دلیل دیتے تھے۔ اتنے زیادہ بے شرم، اتنے زیادہ بے حیا۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا، یا بعض جگہ تو شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ کو بھی جلا دیا جاتا تھا، ایسی جی حالت تھی، عورتوں پر ایسا ظلم تھا۔ بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، داماد کو برداشت کرنا کلنک تھا اس معاشرے کے اندر، داماد کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایسے جاہلوں پر کون حکومت کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جاہلوں میں میرے اور آپ کے آقا کو بھیجا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان جاہلوں میں آئے، اور ایسا اٹھایا ان کو میرے نبی نے، ایسا ٹرانسفارمیشن لایا ان کے اندر، ایسی تبدیلی آئی حضرات صحابہ کرام میں، پھر پوری دنیا ان کے مٹھی میں آ گئی۔ جن پر حکومت کرنے کوئی تیار نہیں تھا، وہ جب اٹھے ہیں تو ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے کر دکھایا انہوں نے۔ اور ایسا محبت کرنے والے، پہلے تو نبی کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور جب نبی کے آنے کے بعد رحماء بینہم، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، سامنے والوں پر سب کچھ لٹانے والے صحابہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ خوبی پیدا ہو گئی تھی صحابہ میں۔ نبی کے آنے سے پہلے معمولی باتوں پر کسی ایک خاندان سے بھڑ جاتی تھی، 100 سال تک لڑائی چلتی تھی،
اور جب نبی آ گئے ایسی تبدیلی آ گئی ان کے اندر، خود بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، اور ایکٹنگ کر کر رات میں چراغ کو گل کر کر مہمان کے سامنے کھانے کا تماشا کر رہے ہیں اور خود مہمان کو کھلا رہے ہیں، کیونکہ اتنا کھانا گھر میں نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ خود بھی کھایا جائے۔ ایسی جانی ساری۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے اس قرآن کی برکت سے، اس نبی کی برکت سے، اس دین کی برکت سے اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تم پورے زمین کا خزانہ خرچ کر دیتے تو ایسا اٹیچمنٹ، ایسی محبت پیدا نہیں ہوتی جو محبت صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان پورے کے پورے بھائی بن گئے تھے۔ نبی کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن، اور نبی کے آنے کے بعد ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے۔ یہ تبدیلی اسلام کے ذریعے سے آ سکتی ہے، یہ تبدیلی قرآن کے ذریعے سے آ سکتی ہے، یہ تبدیلی خدائی قانون کے ذریعے سے آ سکتی ہے، اور یہ تبدیلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے آ سکتی ہے۔ ایسے عظیم الشان نبی، ایسے جلیل القدر پیغمبر، جن کی عظمتوں کی گواہی آسمان و زمین دینے سے تھک کے، اپنے تو اپنے باطل جن کے کردار کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے آج اس ملک کے اندر ایسے گندی نالی کے کیڑے خنزیر، ان کو خنزیر کہنا خنزیر کی توہین ہے، تو ہمارے نبی پر کیچڑ اچھالتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، اور حکومتیں ان کے سامنے بے بس ہے، قانون کے رکھوالے ان کے سامنے بے بس ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جمہوری ملک میں ایسا قانون ہو جو سب کو ایک جیسی قانون کی لگام لگائے، اور بھگوڑوں کا اصل ٹھکانہ سلاخوں کے پیچھے بنائے، لیکن ویسی ہی ذہنیت رکھنے والے اوپر بیٹھے ہوئے۔ آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان پاپی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اتنا بے غیرت تو کبھی نہیں ہو سکے گا کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے اور وہ اسے خوشی سے برداشت کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے یہ۔ اسی لیے کھلے لفظوں میں حکومتوں سے ہمارا کہنا ہے، نوجوانوں کو قابو سے باہر ہونے سے پہلے ان بھگوڑوں کو لگام دے دو، ورنہ پھر یاد رکھ لو اگر نبی کی شان میں گستاخی کی جاتے رہے گی تو پھر ہمارے زندہ رہنے اور نہ رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ ہر مسلمان کے دل کی للکار ہے۔ یہ قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے، عدالتوں کو سو موٹو لینا چاہیے، ایکشن میں آنا چاہیے۔ جو ملک کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چلنے والی حکومتیں، انہیں ملک کے ٹیکس پیئر کے مذہب کا، معاشرے کا، ان کی سوسائٹی کا، ان کے جان مال کے تحفظ کرنے کا، یہ ساری کی ساری باتوں کی گارنٹی دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے چھنی دلوں کو تسکین کا سامان عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزین فرما دے، اور جس مقصد کے لیے میرے نبی دنیا میں آئے تھے اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن فکروں میں نبی نے زندگی گزاری کہ میرا لایا ہوا دین ساری دنیا کے اندر برپا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس عظیم مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔